وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ایک تو ہم نے جان لیا کہ نصاب سے کم مال ہے، چاہے وہ زکوٰۃ والا ہی مال کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی، لیکن نصاب تک پہنچنے کے بعد یا نصاب سے زیادہ ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، بہت سے لوگ بار بار سوال کرتے ہیں، آج بھی ایک فون آیا تھا، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نصاب تک جب مال پہنچ گیا، مثال کے طور پر ہمارے پاس سونا گولڈ 87 گرام ہو گیا یا 87 گرام سے زیادہ ہو گیا، 100 گرام ہو گیا، 150 گرام ہو گیا، 200 گرام ہو گیا، تو یہ سوال آتا ہے کہ کیا 87 گرام سے جو زائد سونا ہے صرف اسی پر زکوٰۃ ہوگی یا سارے سونے پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ نصاب تک پہنچنے کے بعد جتنا مال ہے سب پر زکوٰۃ ہوگی، سب کا 2.5% دینا ہوگا، یہ ذہن میں رہے۔ اب آج گفتگو ہوگی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر شریعت نے ہمارے زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے۔ ذاتی استعمال کی کوئی بھی چیز ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقہ، رواہ البخاری۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے گھوڑے پر یا اس کے غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے اس سے پتہ چلا کہ چونکہ گھوڑا ذاتی استعمال کی چیز ہے، ایک مسلمان استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح سے غلام بھی اس کی ذاتی استعمال کی چیز ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس قسم کی اور دیگر حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے یہ کہا کہ ذاتی مکان ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ کا مکان ہے، 50 لاکھ کا مکان ہے، 1 کروڑ کا مکان ہے، یا ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ ہم نے خریدا ہے، کاروبار کے لیے پلاٹ نہیں خریدا بلکہ ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے خریدا ہے، ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں ہمارے پاس، کار ہے مثلا 1 کروڑ کی، 50 لاکھ کی کار ہے، فرنیچر ہے ہمارے پاس 20 لاکھ، فریج ہے، حفاظتی ہتھیار ہے، حفاظت کے لیے ہم نے ہتھیار رکھ رکھا ہے، مویشی ہے، خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں، یہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والے مویشی ہم نے پال رکھے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی العوامل شیء، رواہ ابن خزیمہ۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے یہ، اور صحیح حدیث ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اس لمبی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرنے والے جانوروں پر صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کی آمدنی پر حسب دستور زکوٰۃ ہوگی۔ کھیتی باڑی ہم کر رہے ہیں، اس سے جو فصل ہمارے پاس آتی ہے گھر میں، اور وہ 7.25 کنٹل 5 وسق تک پہنچ جاتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ پھر اس زکوٰۃ کے 2 کنڈیشن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ اگر اس کی سینچائی میں پیسہ خرچ ہوا ہے تو 20واں حصہ نکلے گا، اور پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے تو 10واں حصہ نکلے گا۔ یہ اس میں تفصیل ہے اور اس میں سے ہم نکالیں گے، لیکن فی نفس ہی اس جانور میں جس کو ہم نے پال رکھا ہے کھیتی باڑی کے لیے، اس میں زکوٰۃ نہیں، یا ہم نے دودھ کے لیے پال رکھا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اسی طرح سے سبزی ہم نے اگائی، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی الخضروات صدقہ ولا فی العرایا صدقہ ولا فی اقل من 5 اوسق صدقہ ولا فی العوامل صدقہ ولا فی الجبہۃ صدقہ قال الصقر الجبہۃ الخیل والبغال والعبید، رواہ الدارقطنی۔ دارقطنی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، کاروبار کے لیے ہم نے کر رکھا ہے تو پھر وہی چیز ہے کہ جب ہمارے پاس جو بینک بیلنس ہوگا، جو ہمارے پاس منافع ہوں گے، ان میں سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ نہ ہی عاریت کے درختوں میں، درخت ہم نے کسی سے عاریتاً لیا ہے کھانے کے لیے، پھل کھانے کے لیے، کہ بھائی یہ ایک درخت ہم کو دے دو، اس سال جو پھل آئے گا اس سے ہم کھا لیں گے، پھر درخت تمہارا ہی ہے، تمہارے باغ کا ہے۔ 5 وسق سے کم فصل میں، غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق میں نے بتایا 7.25 کنٹل یا 7.5 کنٹل۔ کام کرنے والے جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
نہ ہی جبہہ میں زکوٰۃ ہے۔ سقر راوی کہتے ہیں، سقر نام ہے راوی کا، کہتے ہیں جبہہ سے مراد گھوڑا، خچر اور غلام ہے جس سے کام ہم لیتے ہیں۔ عاریت کے درخت سے مراد میں نے بتایا آپ کو کہ وہ پھلدار درخت ہے جو کوئی غنی آدمی، مالدار آدمی کسی غریب آدمی کو عارضی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دے کہ اس کے پھل تم کھاؤ، تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے، تمہارے بہت سے بچے ہیں، تم خرید کر پھل نہیں کھا سکتے ہو، یہ پھل، یہ 2 درخت تمہارے ہیں، تم اس سے پھل کھاؤ، جتنے پھل آئیں گے اس پر سب تمہارے۔ تو ایسی صورت میں اس پر ہمارے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس لیے اس میں ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ہم نفلی صدقے کرتے ہیں ہمارے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہم جو صدقات و خیرات کرتے ہیں عمومی، وہ سب اسی کے لیے تو ہے کہ ہم 1 کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہیں، کسی کو سال میں 1000 روپیہ دے دیا، تو یہ انہی سب چیزوں کی تلافی کے لیے ہے۔ تو نفلی صدقے یا نفلی عبادتیں اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی تلافی کر سکیں۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ سیریز آپ دیکھ رہے تھے۔ زکوٰۃ سیریز کے مزید احکام جاننے کے لیے زکوٰۃ سیریز کے ساری قسطیں آپ دیکھیں، اور نماز سیکھنے کے لیے آؤ نبی کی نماز سیکھیں۔ شاہد اقبال سنابلی یوٹیوب پر ٹائپ کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان مبارک سیریز کے ذریعے آپ رمضان کے احکام جان سکتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے والوں میں سے بن جائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ اپنے لیے، میرے لیے بنائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔